92 الیکشن ہیڈ کوارٹر میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور پاکستان کی یہ سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن ہے. میراتھن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. نیوز اسٹوڈیو سے پہلے جو ہمارے پاس آخری رزلٹ آیا تھا وہ بہت سرپرائزنگ تھا اور ایک اور ہم آپ کو رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں, یہ بھی خاصا سرپرائزنگ ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما علیم خان جیت گئے ہیں. انہوں نے 51,756 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار ذیشان رشید نے 47,998 ووٹ حاصل کیے ہیں. عبدالعلیم خان 51,756 ووٹ حاصل کر کے استحکام پاکستان پارٹی کو پہلی قومی اسمبلی کی نشست دلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. جی سوری یہ پی پی 149 ہے, صوبائی اسمبلی کی نشست پہ کامیاب ہوئے ہیں عبدالعلیم خان. لاہور 5 پی پی 149 اور یہ 51,756 ووٹ, اور ان کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ امیدوار ذیشان صاحب نے 47,998 ووٹ حاصل کیے ہیں. ایک اور نتیجہ اناؤنس کر رہے ہیں. سید علی موسیٰ گیلانی ملتان 4 NA 151 79,080 ووٹ لے کر علی موسیٰ گیلانی یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں. ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار اور شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی 71,649 ووٹ حاصل کر پائی ہیں. 79,080 ووٹ حاصل کر کے سید علی موسیٰ گیلانی کامیاب ہوئے ہیں. ملتان کا حلقہ ہے NA 151. اس سے پہلے عبدالقادر گیلانی بھی کامیاب ہو چکے ہیں اور یوسف رضا گیلانی سے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. NA 32 یہاں پر آصف خان 50,217 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, آزاد امیدوار ہیں اور انہوں نے شکست دی ہے ANP کے حاجی غلام احمد بلور کو. غلام احمد بلور صاحب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 28,145 ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں. آصف خان 50,217 ووٹ حاصل کر کے یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں لاہور NA 32 سے. جی پارٹی پوزیشن دے دوں آپ کو قومی اسمبلی کے پہلے ذرا کھوسا صاحب پہ بات کر لیں. نجم ثاقب صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. علیم خان پہ میں کروں گا. لاہور کی دونوں سیٹیں کر لیں, علیم خان والی بھی اور خواجہ صادق. ایک اور نتیجہ آپ کو دے رہے ہیں. NA 114 رانا تنویر 1,01,322 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار ارشد محمود 82,304 ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں. رانا تنویر حسین, اور یہ بھی مستقل طور پہ ہی ان کو اسمبلی میں دیکھا ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وابستگی بھی کئی دہائیوں پر محیط ہے اور ایک مرتبہ پھر سے کامیاب ہوئے ہیں رانا تنویر حسین. یہ حلقہ ہے شیخوپورہ کا NA 114 شیخوپورہ 2. 1,01,322 ووٹ حاصل کیے ہیں رانا تنویر حسین نے. NA 153 ملتان, یہاں سے مسلم لیگ نون کے رانا محمد قاسم کامیاب ہوئے ہیں. 95,114 ووٹ انہوں نے لیے ہیں, جبکہ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار سید عاشق حسین بخاری نے 49,007 ووٹ حاصل کیے ہیں. تقریباً یہ بھی 45,000 کی لیڈ سے رانا محمد قاسم NA 153 ملتان 6 سے کامیاب ہوئے ہیں. جناب نجم ثاقب صاحب, حضور والا کھوسا صاحب پہ آپ بات کر رہے تھے. سعد رفیق صاحب کارکن, دیکھیے لائل کارکن, اس وقت جو آپ کے لاکھوں دیکھنے والے ہیں نا 92 کے, ان کو ہمارے اسیسمنٹ پہ تو وہ سن ہی رہے ہیں, لیکن بیسیکلی فوکس یہ ہے کہ بھئی کیا رزلٹ آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. تو آپ مجھے بیچ میں بالکل روکیے گا اور بتائیے گا کہ یہ فلاں ہے. کھوسا صاحب کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے ہم نے یہ جو ایک کھمبے کا کانسیپٹ سنا ہے نا, میں اس میں کھوسا صاحب کو ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے نہیں دیکھ رہا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے وہ آتے ہیں اس طرف, اور ان کو میں ایک کھمبے کے طور پہ دیکھ رہا ہوں, اور انہوں نے کھمبا کھڑا کیا اور وہ کھمبا جیت گیا. ایک یہ کیا چیز, اور پھر ڈفرنس بھی دیکھیے گا کتنا ہے.
ایک طرف یہ ہے کہ ایک چند صاحب جو ہیں وہ پارٹی بدل کے جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں, ایک طرف سے یہ پارٹی بدل کے آتے ہیں, یہ جیت جاتے ہیں اور کنونسنگلی جیتتے ہیں. یہ وہ ایک اور نیا ٹرینڈ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ عوام نے فیصلہ کر لیا کہ اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو اس میں آپ کھوسا کو کھڑا کر دیں, شاہد رند کو کر دیں, راؤ خالد کو مجھے کر دیں, مجھے کھڑا کرتے میں جیت جاتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے اور باقی یہ جو رانا تنویر صاحب کا ہے, مجھے اس کی ذاتی طور پہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ رانا تنویر صاحب نے مسلم لیگ نون کے لیے بڑا کام کیا ہے اور وہ ٹکے رہے ہیں اپنے وہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. شروع میں جو خبریں رند صاحب آئی تھی نا رانا صاحب کی, وہ کچھ اتنی خوشکن نہیں تھی, لیکن یہ ایون خوشکن میں ہم خواجہ سعد رفیق کو ڈسکس کر چکے تھے کہ وہ بہت اسٹرانگ ہیں. علیم خان صاحب کا لاہور سے جیتنا صوبائی اسمبلی کی نشست پہ, راؤ صاحب اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ بہت میں آخری راؤ صاحب بات کر لوں, ایک بات کر لوں گا کہ وہ جو قریشی اور گیلانی حساب کتاب تھا, گیلانیز نے ساؤتھ پنجاب میں بڑا اس بار کام, یہ بھی ایک دیکھ لیجئے گا. سر یہ بونس نہیں بونس نہیں سر, آپ یہ بونس نہ کہیں سر. گیلانیز نے پچھلے 3-4 سال میں رند صاحب آپ نے بات ٹوک دی, وہ بونس آپ کسی اور کنٹیکس میں ویورز بھی سمجھ رہے ہوں گے. میں بونس کی جو بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی بیس تگڑی کر کے بلوچستان اور پنجاب میں آئے اور وہاں آ کے انہوں نے قدم جمائے. وہ ایک بونس کھیل رہے تھے یہاں سے میکسیمم حاصل کیا جائے. آپ کی بات 100% درست ہے, لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ گیلانیز جو ہیں ان کی اپنی بھی حساب کتاب کوئی ہے نا. یہ ریوائیول آف گیلانیز ہے. عبدالقادر گیلانی جیت گئے, علی موسیٰ دو گیلانی چیزیں بڑی مماثلت رکھتی ہیں, گیلانیز اور یہ روایتی ان کی لڑائی ہے نا. اپنے بچوں کو گراؤنڈ پہ چھوڑا اور انہیں لڑوایا پولیٹیکلی. گیلانی صاحب نے بھی بیٹوں کے حوالے کیا کہ بولا لڑیں. جو آپ کے وزیر خارجہ ہیں آج جب ایز وی سپیک, تو وہ اگر آپ کو پتا ہو تو وہ جلیل عباس کزن ہے, وہ کزن ہیں, اور اس میں گیلانیز کی کوئی ریوائیول جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پکی ہو گئی ہے. اور اس میں جو ہاتھ ہوا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے نا, وہ قریشی صاحب کے ساتھ ہے. دیکھیے وہ جیل میں نمبر 2 تھے, وائس پریزیڈنٹ تھے وغیرہ وغیرہ. جب یہ گوہر صاحب کو بنایا گیا اس وقت بھی ان کو نہیں دیکھا گیا. ان کے ساتھ ایک ایسا ہاتھ ہوا ہے جو کہ صرف ان کے ساتھ. راؤ صاحب یہ ریوائیول آف گیلانیز آئی تھنک نیچرل بھی تو ہے نا. 10 سال کے بعد ایک اور نتیجہ آیا ہے. NA 218 سید طارق علی شاہ 1,08,597 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں, 1 لاکھ کی لیڈ, 1 لاکھ کی لیڈ سے. اور یہ پہلے بھی ہم نے اناؤنس کیا ہے. اور NA 218 سے 7,942 ووٹ ان کے مد مقابل محمد رضوان صاحب ہیں جنہوں نے صرف حاصل کیے ہیں, اور 1,01,000 ووٹ کی لیڈ سے. طارق اس سے پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں, طارق اس سے پہلے بھی MNA. اچھا یہ جو ہے نا گیلانی, بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہوئے ہیں. یہ NA 194 لاڑکانہ 1 ہے, 1,31,217 37% رزلٹ بلاول بھٹو نے حاصل کیے ہیں. اور انٹرسٹنگلی آپ کو بتائیں کہ اب تک بلاول جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, یہ صرف 37% رزلٹ ہیں. اور ان کے مقابلے میں مولانا راشد محمد سومرو 34,572 ووٹ پہ ہیں, اور بلاول صاحب 97,000 کی لیڈ بن رہی ہے 97,000, صرف 37% رزلٹ سے. وہ 97,000 ووٹس کی بن رہی ہے. بیسیکلی یہ ہلکا ٹرن آؤٹ ان ڈس سینس. سر 40-50 سال پہلے, سر بھٹوز کا ہوم گراؤنڈ رند صاحب, نہیں میرا سوال 40-50 سال پہلے کا ایک فکرہ یاد آ گیا. پیپلز پارٹی نے کام بھی میں تو پہلی بات ہی میں نے یہ کی تھی بیٹھتے ہی کہ جو مارجنز اس میں آ رہے ہیں, ون کے جو مارجنز ہیں وہ بہت سرپرائزنگ ہیں. 50,000 سے جی جانا, 30,000, لاکھ کے مارجن سے. یہ کراچی میں ہوتا تھا MQM کا اس طرح سے, 1 لاکھ ووٹ سے جیت گئے, 1.5 لاکھ ووٹ سے جیت گئے. وہاں ووٹر کو ایک بات پتا ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. وہ کسی بھی ایسے کینڈیڈیٹ کو, گو کہ اس بار GDA, JUIF جو بھی اینٹی پیپلز پارٹی ہیں وہ ہر جگہ اکٹھے ہوئے. کراچی میں بھی, انٹیریئر سندھ میں بھی. یہ میرا خیال ہے بہت ڈیسائسو الیکشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کے. پارٹی پوزیشن راؤ صاحب, پارٹی پوزیشن میں 47 حلقوں کے رزلٹ جو آئے ہیں نا قومی اسمبلی کے, 17 نون لیگ, 16 آزاد, پیپلز پارٹی 12,
کاف اور بی این پی ایک ایک سیٹ سر اس کو دوبارہ دوہرائیے ذرا. یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ پارٹی پوزیشن ہے اوورآل این اے کی. اب تک جو ریزلٹ کنفرم ریزلٹس ہیں اس میں 47 نیشنل اسمبلی کے. جی یہ 100% رزلٹ ہے جی, 7% نہیں ہے, یہ 100% رزلٹ آ چکا ہے. 37% لکھا ہوا ہے. 97,000 کی لیڈ سے بلاول بھٹو زرداری نے این اے 194 لاڑکانہ یہ لاڑکانہ ہے نا, حبیب جالب نے کہا, ہوم ٹاؤن ہے, حبیب جالب نے کہا لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. اب وہ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو والی بات جو ہے وہ بلاول کی اپنی مقبولیت کو سامنے رکھے گا, ان کا وہ والا سٹائل نہیں ہے. ایک رزلٹ اناؤنس کر دوں, پی پی 13 بلوچستان نصیر آباد 1 13,990 ووٹ حاصل کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد صادق خان عمرانی نے, اور ان کے مقابلے میں تھے آزاد امیدوار سکندر خان جنہوں نے صرف 8,806 ووٹ حاصل کیے ہیں. ایک انٹرسٹنگ جملہ ایڈ کروں گا, سکندر خان بھی پیپلز پارٹی میں تھے, انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے. صادق عمرانی پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ووٹ پیپلز پارٹی بنیادی لوگ ہیں, بنیادی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہے ہیں اور جیسے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے برے وقتوں کے. اور جی صوبائی اسمبلی لاہور سے پی پی 156 علی امتیاز وڑائچ آزاد امیدوار 54,031 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, اور مسلم لیگ نون کے محمد یاسین عامر جو ہیں 35,114 ووٹ ان کے مقابلے میں لے سکے ہیں. یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے, 100% رزلٹ ہے پی پی 156 لاہور 12 کے. یہاں پر محمد یاسین عامر مسلم لیگ نون کے, انہیں شکست ہوئی ہے, جبکہ علی امتیاز وڑائچ آزاد امیدوار 54,031 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں. راؤ صاحب پارٹی پوزیشن جلدی 47 حلقوں کے نتائج قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن نے جو کنفرم کیے ہیں 47, ہاں جی, اس میں 17 مسلم لیگ نون, 16 آزاد, 12 پیپلز پارٹی, مسلم لیگ کاف اور بی این پی نے ایک ایک سیٹ اس میں ایک نتیجہ اور اناؤنس کر دوں قطع کلامی کی موافق. کوٹ ادو پی پی 278 احسن قریشی 60,500 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں. ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے ملک احمد یار تھے اور یہ 53,083 ووٹ حاصل کیے ہیں انہوں نے. پی پی 278 ملک احمد یار ہنجڑا جو ہیں ان کو یہاں شکست ہوئی ہے, اور احسن قریشی آزاد امیدوار 60,500 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب قرار پائے. علیم خان کی ہم بات ایک کریں اور نتیجہ آپ کو بتائیں جی, گزین عباسی بہاولپور 5 پی پی 249 آزاد امیدوار 42,484 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں. ان کے مقابلے میں عدنان فرید جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے 35,125 ووٹ حاصل کر پائے ہیں. بہاولپور 5 پی پی 49 سے گزین عباسی آزاد امیدوار 42,484 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. فیصل اگر پارٹی پوزیشن میں علیم خان پہ ایک منٹ بات کر لوں, ہم نے وہ ڈسکس نہیں کیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سگنیفیکنٹ ہے. میں نے بریک میں ہم ذکر کر رہے تھے حمزہ شہباز اور مریم نواز یہ قومی اسمبلی کی نشستیں جیت چکے ہیں. صوبائی کے رزلٹس ابھی تک نہیں ہیں, صوبائی کے رزلٹس ان کے ابھی نہیں آئے. تو یہ 3 پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں, مریم نواز, حمزہ شہباز اور علیم خان پنجاب کے چیف منسٹرشپ کے. ایک تو اکثریت ملنے کی صورت میں ایک تو جیت گیا. ایک اور نتیجہ میں اناؤنس کر دوں, سردار خالد لنڈ صاحب جیت گئے ہیں, 77,605 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. گھوٹکی کا حلقہ ہے این اے 198, اور ان کے مقابلے میں عبدالحق صاحب 49,082 ووٹ حاصل کر پائے ہیں. غیر سرکاری غیر حتمی 100% نتائج جو یہ یہاں پر ہمیں 363 پولنگ اسٹیشنز کے موصول ہوئے ہیں, ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار خالد لنڈ صاحب 77,605 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. یہ رن صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا, یہاں کلوز کانٹیسٹ چل رہا ہے. یہ گھوٹکی 1 ایک پہلے آیا تھا جہاں جی ڈی اے جیتا تھا, اور یہ گھوٹکی 1 میں کلوز کانٹیسٹ چل رہا ہے. اچھا, تو وہ دیکھے جو ہے بیسکلی ایک اور ساؤتھ پنجاب راجن پور 4 پی پی 295 مسلم لیگ نون کے عبدالعزیز خان دریشک 37,884 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار سردار فاروق امان اللہ نے 31,644 ووٹ حاصل کیے ہیں. راجن پور 4 کا یہ نتیجہ ہے. ایک اور رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں, لوئر دیر این اے 6 سراج الحق کو شکست ہوئی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق اپنی نشست ہار چکے ہیں. 18,200 ووٹ حاصل کیے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے, جبکہ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار بشیر خان
28,377 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. NA6 لوئر دیر 1 امیر جماعت اسلامی سراج الحق اپنی نشست ہار چکے ہیں. ابھی تک جو ٹرینڈ آ رہا ہے نا فیصل, اس میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ وہ سمپل میجورٹی والا جو ایک کانسیپٹ تھا نا میاں صاحب کا, وہ اس طرف شاید بات نہ جائے. لیکن ایک ایڈوانٹیج ہوگا, آزاد امیدوار کثیر تعداد میں اگر جیتتے ہیں تو جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا ایک بڑا حصہ چنک جو ہے نا پیپلز پارٹی اور نون کو ملے گا. تو اس کو اگر ملا لے تو پھر یہ دونوں پارٹیاں مجھے لگتا ہے ایک 70-75 پہ چلی جائے گی, ایک 85-90 پہ چلی جائے گی. لیکن سٹل ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی, اب کولیشن پارٹنرز چاہیے ہوں گے. اب یہ کس قسم کے کولیشن پارٹنرز اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں آگے ججبو ثاقب صاحب اور انڈیپینڈنٹس کتنے ادھر ادھر ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ میرا یہ خیال ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایفنٹ بٹس پہ ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. دیکھیں آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تھا اور ایک بڑی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, سوری, آپ کے پاس ابھی تک 47 ریزلٹس ہیں, یہ 265 یہ سارے ریزلٹس اپنی جگہ پہ. جو آپ نے انٹرو دیا تھا نا آج کے سیگمنٹ کا, اس میں آپ نے ECP کی بات کی تھی کہ ان کو اعلان کا ایک اور ریزلٹ اناؤنس کر دوں. مسلم لیگ نون کے حصے میں ایک اور نشست آئی ہے, بہاول نگر NA161. عالم لالیکا جو ہے, عالمداد لالیکا یہاں سے 52,229 ووٹ لے کر آگے ہیں. یہ 50% نتائج ہیں جی. اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار ہیں شاہ امین, جن کے اب تک 40,445 ووٹ ہیں. جناب جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نارملی جب آپ پچھلے الیکشنز کو دیکھتے ہیں جتنے بھی ہیں تو ECP کے ایک نتیجہ اور اناؤنس کر دوں. عبدالغفار وٹو NA160 بہاول نگر 100% نتائج, 1,16,854 ووٹ لیے ہیں مسلم لیگ نون کے عبدالغفار وٹو نے, اور یہ یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں. سید محمد اصغر شاہ 1,10,335 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ ہم لاہور سے نارتھ کو جائیں تو ٹرن آؤٹ بڑھ رہا ہے, ساؤتھ کو جائیں تو ٹرن آؤٹ بڑھ رہا ہے, سینٹرل پنجاب میں اس طرح نظر. امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے الیکشنز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ رات کو 12 بجے 1 بجے کم از کم ECP کے جو چیئرمین ہے, الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں, آ کے بتاتے ہیں, ایک اناؤنس کرتے ہیں کہ بھئی یہ پکا ہو گیا اور اب آنے شروع ہو گئے. آپ کے نالج میں ہے کہ کوئی ایک بھی ابھی تک ECP نے اناؤنس کیا ہو؟ نہیں, اناؤنس کیا ہے رات کو. یہ اسپیشل ڈائریکٹر ہیں, یہ سوال ہوا. میں الیکشن کمشنر صاحب کی خود بات ایک ریزلٹ میں اور اناؤنس کر دوں. NA105 ٹوبا ٹیکسنگ 1, اور یہ جو ہیں 100% نتائج موصول ہوئے ہیں. آزاد امیدوار اسامہ خان یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے چودھری خالد جاوید تھے. اسامہ خان نے 1,38,194 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور 1,07,840 ووٹ چودھری خالد جاوید نے حاصل کیے ہیں. تو سکندر صاحب سے گزارش ہے, داغ دیلوی نے کہا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو اب ذرا سامنے آئیے نا حضور والا, کیوں اتنا انتظار ہمیں کروا رہے ہیں؟ جو آپ نے یہ جو راؤ صاحب نے ابھی بتایا نا, ایک اور نتیجہ میں اناؤنس کر دوں. راؤ صاحب نے 47 کا بتا دیا, اور اناؤنس کر دوں. میاں والی سے یہ عمیر خان نیازی 1,79,800 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. NA90 ہے, اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے عمیر حیات خان روکھڑی 51,200 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. یہ اب تک کی سب سے بڑا وکٹری مارجن ہے. عمیر خان نیازی میاں والی 2 سے 1,79,800 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, اور یہ 1,10,000 نہیں راؤ صاحب, یہ میاں والی 1,28,000 کا جو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق. میاں والی وہ شہر تو نہیں ہے جہاں پہ وہ ایک شخص تھا جو اس وقت جیل میں ہے؟ سیٹ بھی وہی ہے. آپ کو میں ایک بریکنگ نیوز دے دوں. اچھا سعد رفیق صاحب نے پولیٹیکل کارکن ہوتے ہوئے اور اعلیٰ ظرف ہوتے ہوئے لطیف کھوسا صاحب کو جیت کی مبارکباد دے دی ہے, اور اپنی یہ پولیٹیکل کارکن ہونے کا یہ الیکشن کے ریزلٹس اگر اسی طرح تسلیم کیے گئے
تو ہم ایک بڑی وہ نئی صبح کی طرف جو ہے نا یہ اندھیرا چھٹنے کی جو بات کر رہے تھے نا، مل جگہ اندھیرا ہے، یہ چھٹ جائے گا اگر یہی اپروچ رہی. یہ اپروچ سب کی ہونی ہاں، چاہیے. ہونی چاہیے. خواجہ سعد رفیق نے بینچ مارک سیٹ کیا یہ، لیکن بہرحال یہ ہے. لیکن یہ جو رزلٹ آیا ہے عمیر خان نیازی 1,79,800 اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے جو عمیر حیات ہیں وہ اچھے تگڑے ٹریڈیشنل لیکن پولیٹیشنز بھی سر ہیں. اگر ایک 51,200 ہے عمران خان کی تو اس پہ یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. مارجن ہے، مارجن ٹرن آؤٹ چمبا ہے. بہت زیادہ. اوکے. سب سے پہلے ٹرن آؤٹ چمبا ہے. آپ دیکھیے 5,70,00,000 جو یوتھ تھی، ہم جس فیکٹر کی بات کر رہے تھے، ہاں جی، اس نے تو بھائی وہ پیشنیٹ تھے، انہوں نے شو کیا ہے، اپنے آپ کو نکلیں، ووٹ دیا ہے. فیصل آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ اپنی ہوم سیٹ سے جو پکی سیٹیں ہیں وہ بھی ہار گئے. مثلا سراج الحق صاحب جو ہیں، یہ یقین کرنے والی نہیں بات ہے، لیکن کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ اس الیکشن میں جن کی پکی سیٹیں تھیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑایا جا رہا ہے. شاہی سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اور اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ سراج الحق صاحب کو کم از کم اپنی سیٹ تو جیتنی چاہیے تھی. تو اب یہ لمحہ فکریہ ہے، گوئنگ بیک ٹو ڈرائنگ بورڈ، کہ کیا وجوہات ہوئیں. کیونکہ یہ کہنا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے فلانا، اس کو اب چھوڑ دینا چاہیے. اور سعد رفیق صاحب نے یہ جو روایت قائم کی ہے، اگر یہ مستند خبر ہے جو آپ نے ابھی سنائی ہے، وہ اسی طرح سے آئی نو خواجہ سعد رفیق تو ان کو اس کا دوسرا رخ بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا رخ یہ ہے کہ سعد رفیق کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری الیکشن نہیں ہے. وہ ایک پولیٹیکل کارکن ہے، وہ ایک پروسیس سے گزر آگے بھی الیکشن ہوں گے اور اس میں ان کو یہ ہو کہ بھئی ہم نے تو تسلیم کیا تھا، کھلے دل سے تسلیم کیا. راؤ صاحب بات بیچ میں رہ جاتی ہے، نتیجہ آ جاتا ہے، یا رند صاحب آپ کی بات اچک لیتے ہیں. میں نے کب اچکی وہ میں پیچھے وہ علیم خان صاحب کی بات، علیم خان صاحب کی بات کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا 3 جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹرشپ کے پنجاب سے، ایک تو صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت گیا. اب باقیوں کا ہم دیکھتے ہیں. باقی یہ فیصل مجھے لگ رہا ہے بزد ہے علیم خان کو سی ایم پنجاب لانے کے. یہ جو مریم ہے صاحبہ بھی جیت گئی ہیں، صوبائی اسمبلی کی سیٹ مریم صاحبہ بھی جیت گئی. رزلٹ ہم نے کیا میرا خیال غیر سرکاری ہے یا غیر سرکاری؟ ہاں پہلے آ چکا تھا جی. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون جو ہے دونوں آ گیا جی. خواجہ عمران نذیر پی پی 150 لاہور 6 34,956 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. اور عبد الکریم خان آزاد امیدوار 30,314 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. لاہور کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں تنظیم کے خواجہ عمران نذیر صاحب. اور اگر سلمان رفیق صاحب نہیں جیتتے، وہ مجھے ایگزیکٹ ان کا بھی نتیجے کا نہیں پتا، تو یہ پھر وزیر صحت بھی ہیں. ابھی تک جو ٹرینڈ ابھی تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو دونوں ہیں حمزہ شہباز اور مریم نواز. ایک اور نتیجہ اٹک سے پی پی 4 اٹک 4 چودھری شیر علی خان ہماری گفتگو بے نتیجہ رہی. 48,927 ووٹ کامیاب ہوئے. ان کے مقابلے میں تحریک لبیک پاکستان کے ملک امانت علی نے 44,182 ووٹ حاصل کیے ہیں. یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. 48,927 اٹک میں جیتنے والا ادھر سے ایک نشست پہ ٹی ایل پی کا کو جیتا بھی ہے میرا خیال ہے. مجھے اس کا نہیں ہے ابھی میرے پاس انفارمیشن، لیکن 44,182 ووٹ ٹی ایل پی لے رہی ہے. یہ اٹک میں کیا فیکٹر ہو سکتا ہے؟ راؤ صاحب بات پوری کرو یار، اس سے پہلے کہ نیا آ جائے. پنجاب کی قسمت کا فیصلہ ذرا جلدی کیجئے. یہ فیصل روک آپ دیتے ہو، کھاتے ان کے ڈال دیتے ہو، بیچ میں رزلٹ آ جاتا ہے آپ کا، تو آپ اس چکر میں ایک اور نتیجہ آ گیا جی. توبہ ٹیک سنگھ پی پی 124 سونیا بی بی 62,062 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ہیں. اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے سید نقب علی شاہ قطب علی شاہ نقب تو 55,000 اصل میں پراپرلی تھوڑا آئی سائڈ میں نقب تو پی ٹی آئی نے لگا لیا. 55,930 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں سید قطب علی شاہ نے. اور سونیا بی بی 62,062 ووٹ لے کر آزاد امیدوار ہیں. یہاں سے یہ کامیاب. ہم جو دیکھتے ہیں نا پنجاب کو بیٹل گراؤنڈ کہا جاتا ہے. جو انڈیپینڈنٹس جیت رہے ہیں نا، اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. جی سارے ایک اور نتیجہ میں کھمبے یعنی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. 170 لاہور 26 آزاد امیدوار ہارون اکبر 64,143 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں. اور رانا حسن شرافت نے 40,661 ووٹ
انہوں نے حاصل کیے ہیں. یہ لاہور میں نقب لگ رہی ہے جو آپ نقب کہہ رہے تھے نا. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا بنیادی طور پہ وہ یہ تھی کہ ہم ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں جو سندھ میں ہیں بڑے مارجن سے جیت رہے ہیں, کے پی میں آزاد امیدوار بڑے مارجن سے جیت رہے ہیں, پنجاب میں پھنسا ہوا ہے کام. ایک اور بڑا نتیجہ آپ کو دے دیتے ہیں راؤ صاحب. سانگڑ 1 NA 209 شازیہ مری 1,48,365 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جی ڈی اے کے محمد خان جنیجو 1,32,325 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. سانگڑ سے شازیہ مری 1,48,365 ووٹ لے کر غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق کامیاب ہوئی ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ یہ شازیہ مری ان کا رزلٹ دیکھ کے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں خواتین موسٹلی ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں, جنرل سیٹ پہ یہ بڑھ رہا ہے ٹرینڈ. ابھی آپ کافی رزلٹ خواتین کے آئے ہیں, ابھی جو وہ جیتی ہیں ان کی کیا نام تھا ان کا, توبہ سے جو جیتی ہیں ابھی خاتون, ان کا رزلٹ آپ نے سنا, سونیا کیا ان کا, مولانا فضل الرحمان پشین سے کامیاب ہوئے ہیں. NA 265 46,720 ووٹ حاصل کیے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے, خوشحال کاکڑ نے 12,565 ووٹ حاصل کیے ہیں. مولانا فضل الرحمان پشین سے کامیاب ہوئے ہیں. یہ سب سے سیفسٹ سیٹ تھی جے یو آئی کی بلوچستان سے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ جیت جائیں گے. مولانا صاحب اپنی ڈی آئی خان کی انسیکیورٹی جو تھی, پولیٹیکل انسیکیورٹی, اس کی وجہ سے لیکن اچکزئی صاحب کے وڈرا کے باوجود میں اس میں سب سے اچھی چیز جو دیکھ رہا ہوں, خوشحال کاکڑ ینگسٹ پولیٹیکل لیڈر ہیں بلوچستان کے, اور انہوں نے ایک بڑے قومی لیول کے لیڈر کا مقابلہ کیا ہے. گو کہ فرق بہت بڑا ہے, لیکن جتنا کہ خوشحال کا تجربہ ہے اور مولانا صاحب کا قد کاٹ ہے, خوشحال نے میرا خیال ایک اچھی کوشش کی ہے. اور یہ ایک نتیجہ میں یہ بتائیے کہ ان کے صاحبزادے جیتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب کے, وہ ڈی آئی خان سے ابھی ایک نتیجہ میں نہیں آیا نا. ایک فکرہ سن لو یار, مولانا صاحب کی اسمبلی میں واپسی ہوتی ہے, کورنش بجا رہی ہے. مولانا صاحب کی اسمبلی میں واپسی ہو رہی ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. جماعت اسلامی کی طرف وہ بھی ہوم سیٹ آ چکے ہیں. اہم نتیجہ کو غوث علی شاہ صاحب کو شکست دے دی ہے. قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی نفیسہ شاہ صاحبہ نے دے چکی ہیں. NA 202 خیرپور 1,40,204 ووٹ حاصل کیے ہیں. یہ قائم علی شاہ صاحب کی 51 سیٹوں کے رزلٹ آ چکے ہیں قومی اسمبلی کے, اور اس پہ پارٹی پوزیشن دیکھ لیں. 51 کے رزلٹس آئے ہیں. آزاد امیدوار 17, مسلم لیگ نون 17, پیپلز پارٹی 14, کاف 1, MQM 1, اور 52 کر لیں مولانا فضل الرحمان کو ملا کے. یہ 52 پیپلز پارٹی 14, کاف 1, MQM 1 اور JUI کی بھی 1 شامل کر لیں. غیر حتمی غیر سرکاری NA 201 سکھر 2 سے سید خورشید شاہ 1,20,219 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں محمد صالح تقریباً 70,000 کا فرق, تقریباً جو ہے وہ 53,302 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور خورشید شاہ صاحب نے 1,20,219 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے حصے میں ایک سیٹ اور بھی آئی ہے, اور یہ آلریڈی لگ بھی رہا تھا. شیخ وقاص اکرم آزاد امیدوار 1,76,886 ووٹ لے کر جنگ 2 NA 109 سے کامیاب ہوئے ہیں. ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے شیخ محمد یعقوب 61,787 میں جو بات کر رہا تھا نجم الثاقب صاحب, راؤ صاحب روشنی ڈالیے کہ لاہور سے ہم نارتھ کو بھی جاتے ہیں تو ٹرن آؤٹ آسمان پہ جاتا ہے, ساؤتھ پہ جاتے ہیں تو پھر آسمانوں پہ جاتا ہے. بڑا زبردست فیکٹر ہے یہ. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے, لیڈ بہت بڑی ہے, پولیٹیکل اویئرنیس اور لوگوں کا یقین اس کے اوپر کہ ہمارے ووٹ کی قدر کی جائے گی. 2 چھوٹی کلیریفیکیشنز اس وقت ہمارے اس پینل کی بڑی ضروری ہیں. یعنی وہ نظر بھی آ رہا ہے یار, 1 منٹ رکو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 4 اس وقت دوست ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے. ہم دیانتداری سے بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. دوسری کلیریفیکیشن یہ ہے کہ مبارکباد جو ہم دیں گے وہ ہم سب جیتنے والوں کو دے رہے ہیں. اس میں یہ نہ کوئی سمجھے کہ جی فلاں کو مبارکباد دی, اور یہ تو جتنے جیت رہے ہیں ان سب کو ان کی جیت مبارک ہو, اور جتنے ہار گئے ہیں ان کو یہ ہے کہ ذرا سعد رفیق والا سنڈروم دکھائیے. سب کے لیے یہی. آغا رفیع اللہ صاحب ملیر 2 31,072.
اور ڈاکٹر مسرور سیال 24,200 انہوں نے حاصل کیے ہیں. آغا رفیع اللہ پچھلی بار بھی آپ جو سوال کر رہے ہیں نا, یہ پیپلز پارٹی آپ جو سوال کر رہے ہیں نا, اس میں یہ موڈیفیکیشن کر لیں کہ شہری علاقوں میں ٹرن آؤٹ کم ہو رہا ہے, دیہی علاقوں میں اربن ایریاز میں بڑھ رہا ہے. NA 229 ملیر 1 پیپلز پارٹی یہاں سے بھی جیت گئی ہے. جام عبد الکریم بجار 55,732 پچھلی بار بھی جیتے تھے. اور قادر بخش کلمتی 841 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ یہاں مقابلہ تھا, بہت ڈفرنس ہے. سو یہ ایک اور سیٹ کراچی سے 60%. یہ اس سے پہلے بھی جام کریم بجاری جیتے ہیں. ملیر ویسے اور یہ ملیر پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ لیکن ہولڈ ہے. پیپلز پارٹی ایک سیٹ نکال لیتی تھی, ایک رہ جاتی تھی. لیکن گزشتہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی یہ دونوں سیٹیں نکالتی رہی. NA 225 ٹھٹھا صادق علی میمن 1,40,773 اور ان کے مقابلے میں سردار رسول بخش جاکھڑو صرف 28,899. ٹھٹھا میرے خیال ہے جب تک شیرازیز تھے تو تھوڑا سا چیلنج کرتے تھے پیپلز پارٹی کو. یہ MLN سے یہاں مقابلہ تھا. یہ بھی آ جائے گا. حلقہ NA 142 کا آ گیا ہے. اس میں جو عثمان علی ہیں آزاد امیدوار ہے 1,496 ووٹ لیے ہیں. ان کے مقابلے میں نون لیگ کے محمد اشرف جو ہیں وہ 96,125 ووٹ لے کر ہار گئے ہیں. اس کے پہلے ہے یہ 135 اکاڑا 1 سے ندیم عباس 1,29,218 ووٹ لے کے جیتے ہیں نون کے. لیکن سر اگر پارٹی پوزیشن آپ نے جو بتائی ہے اس کو تھوڑا سا مگر ڈسکس کر لیں. اس میں 53 آپ ایڈ کر لیں, 18 آزاد 18 ہو گئے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کے 15 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو 51 کے 53 کر لیں. اور وہ نون کے 17 ہی. پیپلز پارٹی نون کے بھی 17 ہیں. ہاں جی, پیپلز پارٹی کے 15. پیپلز پارٹی کے 15 ہو گئے ہیں. ہاں جی. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے جو بڑی آزاد 18 آزاد جیت رہے ہیں اس وقت, آزاد جیت رہے ہیں لیکن بڑا قریب ہے پیپلز پارٹی اور PMLN. تو جو جسے کہتے ہیں انابھی تک کی سچویشن ہے, جو ریزلٹس ہمارے پاس 53 حلقوں کے ہیں, تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واضح برتری کسی کے پاس ہے. دیکھیے واضح برتری یہ اگر آپ واشنگٹن پوسٹ کو پڑھیں, آپ الجزیرہ کو سنیں, آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, تو اس میں یہی تھا کہ واضح میجورٹی تو ملنی ہی نہیں کسی کو, اور وہ انہوں نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوا ہے. لہٰذا ایک رزلٹ اور آ گیا ہے NA 224 سجاول. سید ایاز شاہ شیرازی 1,33,520 اور ان کے مقابلے میں مولانا محمد صالح صرف 15,031. یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا ابھی بھی عمیر نیازی کی لیڈ سب سے زیادہ ہے. اچھا, یہ 1,15,000 ٹھٹھا اور سجاول میں تھوڑا سا, جب شیرازیز پیپلز پارٹی میں نہیں تھے تو وہ تھوڑا سا چیلنج کرتے تھے, لیکن جب سے شیرازیز پیپلز پارٹی میں آئے تو ٹھٹھا اور سجاول میں بھی اب پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور وہی رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, اوورال دیکھا جائے تو کل بھی یہاں پہ بہت زیادہ یہ NA 223 بدین 2 پیپلز پارٹی کے رسول بخش چاڈیو جیت گئے ہیں, اور حسام مرزا یہ ہار چکے ہیں 79,152. یہ وہی سیٹ ہے جہاں فہمیدہ مرزا صاحبہ کے صاحبزادے ہیں حسام مرزا, اور پچھلی بار اس سیٹ سے 81,000 ووٹ لیے تھے فہمیدہ مرزا صاحبہ نے. ابھی بھی تقریباً اتنی ہی ہے, اور اب جو ہیں ان کے صاحبزادے, ان کو شکست ہوئی ہے, اور رسول بخش چاڈیو صاحب 1,15,681 ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں ابھی گزشتہ مرتبہ راہ ہموار ہوئی ہے, اور اس پہ انٹائرلی فوکس تھی پیپلز پارٹی بدین والے اس کو لے کر. ایک اور نتیجہ, میر غلام علی تالپور 1,13,916 ووٹ لے کر بدین 1 سے کامیاب ہوئے ہیں. NA 222 اور میر حسین GDA کے 67,010 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے ہیں. بدین کا میدان پیپلز پارٹی نے مار لیا, تقریباً 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جا چکی. جی, اور یہ شاہد دیکھیے گا کہ کراچی بڑا اہم تھا اس دفعہ اس الیکشن میں. اس میں ہم نے دیکھا کہ جو MQM کے 2 رہنما ہیں وہ رات کو ٹی وی پہ آئے, اور انہوں نے تو باقاعدہ آئندہ 5 سال کا منصوبہ بھی بتا دیا کہ ہم کراچی کے ساتھ یہ کریں گے. نہ صرف کراچی, حیدرآباد بھی. اس کے ساتھ ہم نے کہا, یہ جو ہمارے یعنی مراد علی شاہ صاحب ہیں, اس کے بعد ان کی بیان سامنے آیا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, اصل میں تو ہم بنا رہے ہیں. تو کوئی حتمی چیز پتہ چلی. اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی آئے, وہ بھی آئے, انہوں نے بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے گزشتہ شام سے ایک کوشش کی کہ وہ ایک پرسپیکٹیو یا ماحول بنا دیں میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ وہ لیڈ کر چکے ہیں, چاہے وہ MQM ہو, PTI ہو, پیپلز پارٹی ہو, GDA ہو,
اس ماحول کو بنا کے جب صبح ریزلٹس اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اسپیس ہوگا کہ ہم ریگنگ کا اور پری پلان دھاندلی کا جو ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے وہ بلڈ کریں. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے دیکھیں اس وقت پتہ چل رہی ہے جو ماحول بنایا تھا نا صحیح ماحول بنایا تھا نا وہ پرویز خٹک صاحب نے بنایا تھا. ان کی مجھے خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. میرا خیال ہے وہ سعد رفیق صاحب سارے انڈیپینڈنٹس میرے پاس آئے. پرویز خٹک جو صوبائی اسمبلی کا ہے وہ ہار چکے ہیں, وہاں پہ آزاد امیدوار جیتے ہیں. نیشنل اسمبلی بھی میرا خیال ہے وہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے. انہوں نے جو ماحول بنایا تھا نا روسب آپ بتا رہے تھے سی ایم پنجاب ایک کا نتیجہ میں یار یہ سی ایم پنجاب ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں. اوکاڑا 1, ندیم عباس روبیرا آپ قبل وقت سی ایم اناؤنس نہ کروائیں. 1,07,862 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار ملک اکرم بھٹی نے 90,443 ووٹ حاصل کیے ہیں. مسلم لیگ نون کے حصے میں اوکاڑا 1 NA 135 سے ندیم عباس روبیرا کی صورت میں ایک اور سیٹ آپ روشنی ڈالیں. اکرم بھٹی کل تک جیت رہے تھے. اکرم بھٹی کل تک جیت رہے تھے. ٹھیک ہے, اب مزید اس پہ راؤ صاحب بھی نظر ڈال بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے کہ لوگ جو ہیں اس وقت 92 نیوز میں جو جملہ کہہ رہا تھا فیصل اس کو دوبارہ آتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا ایک کل اور تک جیت رہے تھے, کل تک جیت رہے تھے. 51 اصغر خان اچکزئی ANP کے 20,390 ووٹ لے کر جیتے ہیں. گزشتہ الیکشن میں جیتا. فرق ہے بھائی. عباسین جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی فیملی سے صاحبزادے if I'm not wrong, اور ANP اصغر خان اچکزئی گزشتہ مرتبہ بھی یہ سیٹ جیتے تھے چمن سے اور اس بار بھی جیتے ہیں, لیکن مقابلہ بڑا سخت ہوا ہے. 20,390 اور 19,623. یہاں پر JUI ایک اور اسٹیک ہولڈر تھی, لیکن یہ طے ہوا کہ جو چمن کی اس وقت کی سچویشن ہے اس میں نیشنلسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے, چاہے ANP کی صورت میں ہو یا PK میپ کی صورت میں. صوبائی اسمبلی کا ایک آیا ہے PP 187, اوکاڑا 3, چودھری افتخار حسین چچھر 45,810 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں اور ان کے مقابلے میں فیاض قاسم وٹو نے 38,446 ووٹ حاصل کیے ہیں. 7-8 ہزار کا. اب یہی میں کہہ جو رہا تھا بات کہ میں یہ کر رہا تھا سر, وہ جو آپ نے بات کی نا PM تمام سیاسی جماعتوں نے ماحول بنا دیا. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ماحول بنا دیتے ہیں اور پھر جب آفیشیل ریزلٹس ہوتے ہیں وہ اس ماحول سے جب مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات کل بھی جس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی, بہت سی چیزیں جب ہمارے پاس بھی موبائل پر آ رہی تھی, میں ہر چیز کو 2-3 بار چیک کرتا تھا تو ایک ڈیفرنٹ سی انفارمیشن آتی تھی. ایک امیدوار کے بارے میں بتایا گیا وہ ہار گئے ہیں, جب 3 ملٹیپل سورسز سے چیک کیا کہ جی اس امیدوار کی پوزیشن کیا ہے تو پتہ چلا وہ 20,000 کی لیڈ پر ہے. تو بعض اوقات سیاسی جماعتیں شام 5 بجے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ ہم ایک مومنٹم کریٹ کریں گے. وہ مومنٹم اگر ہم کامیاب نہیں بھی ہوئے تو بعد میں نیریٹو بلڈنگ کے لیے کام آئے گا. اور میرا خیال ہے گزشتہ شام سے چلے یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. یہ بتائیے کہ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ MQM کے وہ سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں. اچھا, کراچی کی جو اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں, پولیٹیکل پارٹیز کے کلیمز کو سائیڈ پہ رکھیں, MQM کے لیے اتنا ہی کراچی چیلنجنگ تھا جتنا PMLN کے لیے پنجاب. درست. پیپلز پارٹی نے کراچی میں جو ایڈوانٹیج لیا ہے وہ لازمی سی بات ہے, ایک سندھ میں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور اس بار جو MQM کو جس طرح نون لیگ کی طرح چیلنج کا سامنا تھا, ان کے لیے ایک چیلنج پیپلز پارٹی تھی, ایک چیلنج جماعت اسلامی تھی, ایک چیلنج MQM آفاق حقیقی کا گروپ تھا. تو پیپلز پارٹی نے جیسے پورے پاکستان میں پولیٹیکل اور سیکیورٹی رسک لیا, اسی طرح کراچی میں بھی لیا. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ نبیل گبول کے متعلق لیاری میں کوئی بہت اچھا پرسپشن نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے انہیں فیلڈ کیا لیاری سے ایز اے کینڈیڈیٹ. اس کی وجہ یہ تھی, میں نے کسی پیپلز پارٹی کے بندے کو کہا, میں نے کہا اگر پیپلز پارٹی پچھلی بار بلاول کی جو سیٹ ہاری ہے شکور شاد والی, تو اس بار کم از کم نبیل گبول کو کینڈیڈیٹ نہ بنا. رن صاحب ایک نتیجہ اناؤنس کر دیتے ہیں. PP 195 پاک پتن 3 51,083 ووٹ جیتے انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار عمران اکرم نے لیے ہیں. ان کے مقابلے میں کاشف علی چشتی مسلم لیگ نون کے 37,415 ووٹ حاصل کر پائے. اور یہ حتمی اور سرکاری نہیں ہے, یہ غیر حتمی اور غیر حتمی غیر سرکاری. جی اچھا, تو اس میں پیپلز پارٹی نے جسے کہتے ہیں وہ جو اسپیس لی ہے کراچی میں, پیپلز پارٹی کی یہ کوشش تھی جو مجھے بتایا گیا کہ وہاں سے کم از کم 8 سیٹیں جیتے, لیکن اگر وہ 6 سے 7 بھی جیتتی ہے تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہوگی. اور کراچی میں MQM اسٹل ٹربل میں ہے, کوئی آئیڈیل پوزیشن MQM کی کراچی کے اس کا مطلب ہے کچھ وثوق سے کہا نہیں جا سکتا. اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے کراچی کی پوزیشن کی, جب کلیئرٹی نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا. صحیح بات, صحیح بات.
میں جو بات کر رہا تھا نا پنجاب کی خاص طور پہ جو بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے، آپ دیکھیں کتنے کلوز کانٹیسٹ چل رہے ہیں صوبائی سیٹوں پہ بھی، قومی سیٹوں پہ بھی، اور یہ فار دا کمنگ الیکشنز، کمنگ ایئرز، یہ بڑی اور دیہی اور شہری کا جو ووٹر کا اسٹرانگلی difference ہے وہ بہت کنٹیسٹڈ important یہ ہے۔ رہے گا۔ اور اس میں جب پی ٹی آئی جب ایز الیکشن کرا کے وہ قانونی طور پہ ایلیجیبل ہو کے بیٹ کے ساتھ جب واپس آئے گی اور ان کی کمپین لیڈ کرنے والا بھی کوئی ہوگا باہر، تو میرا خیال ہے کہ یہ مقابلہ پھر اور زیادہ گجرانوالہ سے رزلٹ آیا ہے، پی پی 68، گجرانوالہ 10، میاں اکرام خان 43,615 ووٹ لے کر آزاد امیدوار ہیں، یہ جیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اقبال گجر مسلم لیگ نون کے 40,311 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق اقبال گجر اب یہ 3,000 کا تھے کلوز کانٹیسٹ۔ اچھا، ایک جو یہ بات کر آپ جو بات کر رہے تھے نا اس کی ریزلٹس کے حوالے سے اور اس کی سیٹوں کے حوالے سے، جو بنیادی طور پہ ہم ابھی جو کہ لوگ اسپیکولیٹ کر رہے تھے، پولیٹیکل پارٹیز اپنے دعوے شعوے کر رہی تھی سارے، وہ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے جو اسیسمنٹ دی ہے، چیزیں تقریباً وہی جا رہی ہیں جو ہمارا جرنلسٹ کا غیر سرکاری نتیجہ پی پی 294 راجن پور 3 سردار پرویز اقبال گورچانی مسلم لیگ نون کے 34,648 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں، اور سردار عاطف علی خان دریشک نے 30,528 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اگین کلوزلی کنٹیسٹڈ، یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں جو ہم لوگوں نے جو بھی اسیسمنٹ دی، ہنگ پارلیمنٹ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ کوئی سنگل میجورٹی والی پارٹی نہیں، ہم تو یہی بات کر رہے تھے۔ پارٹیز تو دعوے کرتی رہتی ہیں، پارٹیز تو وہ پرویز کھٹک کا جیسے میں نے کہا وہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے تھے، وہ بہاولپور 1 پی پی 245 محمد کاظم پیرزادہ 57,489، اور امیر حمزہ عباسی جو آزاد امیدوار تھے ان کے مقابلے میں 47,368، 10,000 کی لیڈ سے تقریباً مسلم لیگ نون کے محمد کاظم پیرزادہ جیت۔ اچھا فیصل، ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوگی جس کو ہمیں ڈسکس کرنے کی ابھی ضرورت ہے، انڈیپینڈنٹس جہاں سے بھی جیت رہے ہیں، ہم اس کو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ لے رہے ہیں کہ یہ سارے انڈیپینڈنٹس پی ٹی آئی کے ہیں۔ اس کا فیصلہ جب وہ اوتھ لے لیں گے، ان کے پاس جو 3 دن ہوں گے، ان 3 دنوں میں اگر وہ انڈیپینڈنٹ بینچز پر رہتے ہیں، برن صاحب یہ رزلٹ بھی اناؤنس کر دیتے ہیں۔ سر یہ رزلٹ جو ہے شیر افغن گورچانی مجھے نظر آ رہا ہے پی پی 292، راجن پور 28,597، اور ہار گئے ہیں جو احمد نواز خان 24,342 انڈیپینڈنٹ ہے۔ راجن پور ساؤتھ پنجاب میں آتا ہے۔ کے ساتھ جو ڈاٹ لگا ہے نا، یہ پی ٹی آئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ یہ جو آئی این ڈی اوپر لکھا ہوا ہے نا، اوکے، اس کے نیچے جو ڈاٹ لگا ہوا ہے، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ انڈیپینڈنٹ، یہ ثاقب صاحب یہ ویسا مجھے کوئی آزاد امیدوار ہیں، پتہ چل رہا، آزاد امیدوار ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے سر، آئینی قانونی کاغذی طور پہ یہ آزاد امیدوار ہیں، تو ہم ان کو آزادی اناؤنس کریں گے جب تک کہ وہ اپنا فیصلہ اوتھ کے 3 دن کے اندر خود نہیں کر لیتے۔ جی اچھا، ایک اور نتیجہ آ گیا، یہ پہلے بھی ہم تقریباً اناؤنس کیا تھا، گزین عباسی کا، اور اب یہ مکمل نتیجہ آ چکا ہے۔ گزین عباسی 42,484 ووٹ لے کر بہاولپور پی پی 249 غیر حتمی غیر سرکاری کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ رائے مرتضیٰ اقبال پی پی 203 ساہیوال 6 62,468 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، آزاد امیدوار ہیں اور کامیاب ہوئے، اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے حنیف جٹ 47,231 ووٹ لے کر ہار گئے ہیں۔ این اے 51 راجہ اسامہ اشفاق سرور جی 1,32,448 ووٹ لے کے جیت گئے ہیں۔ میجر ریٹائر لطاسب ستی جو ہیں آزاد جو تھے 96,012 ووٹ لے کے دوسرے نمبر۔ اسامہ سرور کے کتنے؟ 1,32,448 بہت بڑا مارجن ہے، اور یہ تو لطاسب ستی جو ہیں وہ تو تقریباً 36,000 ای بی کا نتیجہ آیا جی۔ بلوچستان اسمبلی 17 کا استا محمد کا فیصل خان جمالی پاکستان پیپلز پارٹی کے 27,467 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، اور میر جان محمد جمالی یہاں پہ 13,133 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ فیملی اور یہ باپ کے ہیں، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہار گئے جی اپنی نشست سے، این اے 16 ایپٹا مصطفیٰ جی مرتضیٰ جاوید عباسی ڈپٹی اسپیکر بھی اور یہ علی اصغر صاحب کے کتنے ہوئے ہیں جی؟ علی اصغر آزاد، ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے صاحبزادے علی اصغر خان۔ اچھا اوکے، یہ کتنے ووٹ ہوئے علی اصغر خان صاحب کے؟ یہ ایک سیکنڈ میرے وہ فارم جب میں تک ہے، ذرا دیکھ رہے ہیں، جب تک میں جان جمالی پہ کمنٹ کروں،
फैमिली एक ही है, फैसल जमाली और मीर जान मोहम्मद जमाली, लेकिन अपसेट है जान जमाली डिप्टी चेयरमैन सेनेट, साबिक स्पीकर, साबिक वज़ीर आला और बहुत से ओहदों पर जिसे कहते हैं निगरान दौर, और फिर BAP 1,04,993 अली असगर के हैं और 86,276 जो है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के। और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कितने? 86,000। और मेहताब अब्बासी? मेहताब 32,000, मेरे उनके 32 हैं, ये 22 हैं। मेहताब अब्बासी is the figure। 23,383। इंडिपेंडेंट ने दोनों अब्बासीज आउट क्लास कर दिया अली दोनों असगर अब्बासीज। हाँ जी, ये तकरीबन 18,000 से वो जीते हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से। जान जमाली साहब अगेन इलेक्टेबल्स में शुमार होते हैं, लेकिन उन्हें शिकस्त फैमिली के अंदर से ही हुई है। मैं उसे फैमिली के बाहर से शिकस्त नहीं कहूँगा क्योंकि फैसल जमाली का ताल्लुक भी उसी ख़ानदान से है, लेकिन पार्टी दोनों की अलग अलग है, BAP एंड पाकिस्तान पीपल्स वो पार्टी। जो एक तस्वुर था ना पिछली दफ़ा भी कि इस दफ़ा भी कि जी ये जो BAP के हैं ये तो जीते हुए ही हैं, तो इनको तो इतनी सीटें मिलनी ही मिलनी है, फलाना फलाना। ये भी ट्रेंड देखिएगा तस्वुर टूट रहा है। चेंज हो रहा है। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली नजर आनी शुरू हो गई है रात से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो हम जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जो असेसमेंट थी उसके मुताबिक चीज़ें जारी हैं। दैट शोज़ के जो इलेक्शन हुए हैं उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सीटें जीतेंगे, जो एक फेयर एनालिसिस था उसी के मुताबिक आ रहे हैं। वो ये भी शो करता है कि कोई यानी मुनज़्ज़म लंबी चौड़ी पॉइंट कल से एस्टैब्लिश कर लंबी चौड़ी धांधली का चक्कर नहीं है। 51 जो आपने रिजल्ट अनाउंस किया उधर हम दे देते हैं बाज़ाब्ता तौर पे। रावलपिंडी मरी राजा उसामा सरवर 1,32,448 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुए। मेजर लतासफ सत्ती 96,012 वोट हासिल कर पाए हैं। और यहाँ पे ये शाहिद खाकान अब्बासी वाला हल्का है, ये वही हल्का और ये राजा उसामा सरवर जो हैं वो अशफाक सरवर साहब मरहूम के साहबजादे हैं, बिल्कुल, जो देरीना साथी रहे शाहिद खाकान अब्बासी के। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जीतने में अशफाक सरवर साहब का बड़ा कलीदी किरदार हुआ करता था। वो खुद MP तो अभी भी है ना, अगर वो कैंडिडेट खड़ा कर देते तो इनके वोट तोड़ता ना। शाहिद खाकान अब्बासी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, ना खुद लड़े ना कैंडिडेट खड़ा किया, तो ये एडवांटेज और ना मेजर लतासफ सत्ती को अपना सपोर्ट दी है। तो बाकी बेल्ट वो बरादरी सत्ती बरादरी का, हाँ इस बार जो वोट था वो वन साइडेड था, तगड़ी है इसकी। लेकिन ये है कि राजा उसामा सरवर नौजवान है, ने शाहिद खाकान के बावजूद भी अपनी सीट होल्ड की है। यहाँ पर हम ये नून लीग ने ये बताया कि चाहे वो चौधरी निसार हो, इनके वो मुर्तज़ा सत्ती सेनेटर भी है ना वहाँ से, वो शाहिद खाकान की सिस्टर सेनेटर है। नहीं एक और सेनेटर हैं सत्ती, वो नून के, वो भी इसी हल्के से हैं बेसिकली। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि नून लीग पॉलिटिकल सपोर्ट थोड़ा है वहाँ पे तगड़ा। मैं ये कह रहा था कि नून लीग ने ये वाला जो आपने अभी बताया ना शाहिद खाकान अब्बासी वाला, तो उसमें नून लीग के वोटर्स ने ये बताया कि चाहे वो चक्री में चौधरी निसार हो, चाहे ये इस वाले मरी वाले रावलपिंडी इलाके में खाकान अब्बासी हो, हम नून लीग के वोटर हैं, उसमें आप कोई भी खड़ा कर दें हम उसको जितवाएंगे। लेकिन फिर ये काउंटर एक आर्ग्यूमेंट है, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही कि मरियम और मियां साहब का जो वोट का फ़र्क है लाहौर में, हाँ एक आर्ग्यूमेंट आपने लाहौर के मुतल्लिक ये एस्टैब्लिश किया कि यहाँ पे चैलेंज है, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट अगर खित्ता पोटवार की बात करते हैं वहाँ पर चौधरी निसार और शाहिद खाकान दोनों पिंडी और मरी जरा मेरे दोस्त जो हैं वो सेंट्रल पंजाब में भी हैं, लाहौर में भी हैं, और मैं मरी में भी एक दो मेरे दोस्त हैं। वो क्या बताते हैं? जब हम बैठते हैं ना तो एक ज़मीन की बात करता है, एक आसमान की बात करता है। फिर मैं जब कोयटा में जाता हूं तो मुझे वो टुकर टुकर जो नज़र आते हैं, वो न्यूज़ की बात करेंगे, हमने न्यूज़ स्टूडियो जाना है। बिल्कुल ठीक है, वहाँ लेके इसको ख़त्म कर रहा हूँ आखिरी बात को। मेरे पाकिस्तान में एक समझिए कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। अभी फिलवक्त के लिए हमारा ये जो न्यूज़ हेडक्वार्टर है, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हम आपको रिजल्ट से अपडेट कर रहे हैं। अब न्यूज़ स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे और 92 न्यूज़ पे मज़ीद हम आपको न्यूज़ स्टूडियो से अपडेट करते हैं।